السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کو میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، یہ اتنا اہم ہے جس کے بارے میں مجھے بار بار یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ آپ اس پر کوئی ایسی ویڈیو بنائیں، کوئی ایسا پیغام دیں جس سے یہ چیز ثابت ہو سکے کہ جو ہماری مشکلات کون سی ہے۔ ہماری ایک بہن ہے کراچی سے جو ہماری ٹیم سے لگاتار رابطے میں ہیں، اور وہ یہ فرما رہی ہیں کہ میری شادی بالکل قریب ہے اور میں اپنے بالوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میرے جو بال ہیں یہ جڑتے تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسا میرے بال ختم ہو رہے ہیں۔ اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔ حضرات محترم، یہ جو غم ہے انسانیت کا، یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ یقین کیجئے، اگر آپ کے دل میں امت کا غم آ گیا، امت کی پریشانیوں کا غم آ گیا، تو سمجھیں آپ کے آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے اس کا ترجمہ اس کے بعد میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بال رکھنے کتنے چاہیے۔ یہ آپ توجہ سے، یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک ایسا مؤثر وظیفہ بھی ہے، احکام بھی ہیں، اور قرآن و سنت سے آج میں آپ کو احادیث مبارکہ انبار دکھاؤں گا اس موقع پر، کہ آپ اگر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق دیکھیں، بال جو ہوتے ہیں یہ عورت کا حسن ہے۔ عورت جتنے لمبے بال رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، یہ اس کے حسن میں شامل ہے۔ عورت جب یہ اپنے بالوں کو سنبھالتی ہے، اس کے بال لمبے ہوتے ہیں، تو اس کے حسن میں یہ چیز شامل ہے، اور لوگ اچھے سے دیکھتے بھی ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے بھی لیے ہے۔ مرد جو ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، عورتوں نے کیا کرنا ہے، یہ دونوں کا آپ حضرات کو میں بتاتا ہوں۔ مسئلہ تو ایک بہن کا ہے جو ہم سے رابطے میں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کئی لوگوں کے دسترس میں ہمارا رابطہ نہیں ہے، وہ پوچھ نہیں سکتے، شرماتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے، تو ان کا میں مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق۔ پہلے یہ واضح رہے کہ مردوں کے لیے بال رکھنے کے 3 طریقے سنت سے ثابت ہیں۔ پہلا، وفرہ، یعنی کانوں کی لو تک، یہاں تک آپ بال رکھ سکتے۔ دوسرا، جمہ، یعنی کاندوں تک، یہ کندھوں تک آپ بال رکھ سکتے۔ تیسرا، لمہ، یعنی کانوں کی لو اور کاندھوں کے درمیان تک، آپ کانوں کی لو سے لے کر کندھوں کے درمیان تک بال رکھ سکتے ہیں۔ یہ سنت ہے، یہ ثابت ہے۔
لہذا اگر آپ اس چیز میں بال لمبے رکھنے چاہتے ہیں جس سے آپ مرد کی متشابہت جو ہے وہ عورت سے ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے یہ مرد نہیں عورت ہے، تو اس کی وجہ سے آپ حدیث پاک آپ کو میں سناتا ہوں. جب مشابہت ہوتی ہے، آج کل ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان، یہ سٹائل بناتے ہیں. آگے والے بال جو ہوتے ہیں یہ الگ ہوتے ہیں، یہ سائیڈوں کے بال الگ ہوتے ہیں، پیچھے والے بال جو ہیں یہ الگ ہوتے ہیں. سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. آپ ایک جیسے بال رکھ سکتے ہیں. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کون سے رکھنے ہیں؟ بال جو آگے سے لے کر پیچھے جا رہے ہیں. پہلے جب چھوٹے ہوتے ہیں بال تو ان کو ایک جیسا کٹنگ جو ہے ایک جیسی کروائیں، پھر آہستہ آہستہ آگے والے بال جو ہیں یہ پیچھے جانا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ساتھ میں سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا جو فیشن کا طریقہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا سنت کے مطابق. لیکن جب آپ متشابہات میں سے چلے جائیں گے، متشابہ کریں گے عورت کے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتشبہین من الرجال والنساء والمتشبہات من النساء والرجال. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی وضاقتہ اختیار کرتے ہیں. آج دیکھیے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، جو مرد حضرات ہیں، آیا کہ لیڈیز جیسے کپڑے نہیں پہنتے، وہ وضاقتہ عورتوں جیسی نہیں رکھتے، وہ ان کا طریقہ کار عورتوں جیسا نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی وضاقتہ اپنائیں. اور ایسی ہی عورتیں، اگر عورتیں مردوں کی وضاقتہ اپنائیں گی تو ان پر بھی لعنت ہے. لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، آپ کا میں مسئلہ ایسا حل کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ ہمیشہ کے لیے بچ سکتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک، اپنی خوراک کا بھی خیال کیجئے. ایک، خاندانی کچھ مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ خاندانی بال ہوتے ہیں کئی لوگوں کے، وہ آگے سے ان کے بال جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پیچھے سے لمبے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں حسن مبارک آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کتنے تھے، سرکار کا انداز کیا تھا، سرکار کا جو یہ زلفوں کا جو قرآن میں ذکر ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کی تشریحات آپ پڑھیں گے تو آپ کو، لیکن میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں اسی مقام پر. کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربوعاً بعید ما بین المنکبین لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنیہ رأیتہ فی حلۃ حمراء لم ارى شیئا قط احسن من. یہاں پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک جو تھے وہ دراز تھے. اس لیے اسلام میں مردوں کے لیے لمبے بال رکھنے کی ممانعت نہیں کی ہے، تاہم عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بال مبارک اتنے دراز تھے کہ کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کو ان کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. وہ کون سے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت برا بن عازب کیا فرماتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میانہ قد تھا، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، گیسوئے مبارک جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے.
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جبے میں ملبوس دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین کبھی نہیں نظر آتا تھا۔ یہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، حضرت برا بیان کرتے ہیں، ما رأيت من ذی لمت احسن فی حلت حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کسی دراز گیسوؤں والے شخص کو سرخ پوشاک پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ اور کیا فرمایا ہے؟ حسین نہیں دیکھا، ہوگا کیسے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ آپ حضرات اس چیز کو سمجھیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بال مبارک، زلفیں مبارک بتائی ہیں، میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے بھی ہوں، حسین بھی ہوں اور کالے بھی ہوں اور سیاہ رات کی طرح آپ کے بال نظر آئیں، تو آپ کو ایک ایسا نسخہ میں بتاؤں گا قرآن سے، جس سے آپ کے بال بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حسین ہو جائیں گے، آپ کے بال لمبے بھی ہو جائیں گے اور آپ کے بال خوبصورت بھی نظر آئیں گے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک حسن ہے۔ بال انسان کی زندگی میں ایک معنی رکھتے ہیں، ایک حسن رکھتے ہیں۔ اور بالوں کو سیاہ لمبا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آئیے میں آپ کو اب وہ وظیفہ بتاتا ہوں جس کے بارے میں ساری احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اس لیے حدیث پاک پیش کی ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ میرے محبوب کے زلف و مبارکہ جو تھیں وہ کیسی تھیں۔ زلف مبارک نبی علیہ السلام اتنی خوبصورت تھی کہ لوگوں کو دیکھ کر رشک آتا تھا۔ لوگ جب دیکھتے تھے کہ میرے محبوب کی زلفیں ہیں تو محبوب کی تو ساری ادائیں خوبصورت تھیں۔ زلفوں پر نظر جاتی تھی تو نظر ہٹ نہیں سکتی تھی، چہرے پر نظر جاتی تھی تو چہرے پر نظر ہٹ نہیں سکتی تھی، سینہ مبارک پر نظر جاتی تھی تو انسان ہٹا نہیں سکتا تھا، ہاتھ مبارک کو دیکھتا تھا تو نظریں ہٹ نہیں سکتی تھی، ایسے ہی قدمین کو دیکھتا تھا، انسان نظر نہیں ہٹا سکتا۔ کیوں؟ میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا تھا۔ اور آپ نے، اگر آپ حسن چاہتے ہیں، آپ اپنے بالوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اپنے بال لمبے کرنا چاہتے ہیں، اور جو میری بہنیں اس وجہ سے پریشان ہیں تو پریشان مت ہوا کریں۔ آئیے میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس سے آپ کی زندگی انتہائی حسین ہو جائے گی، آپ کے بال حسین ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ کون سے ہیں؟ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور سورہ واللیل، جس کو سورۃ اللیل کہا جاتا ہے، آپ نے سورۃ اللیل پڑھے اول آخر 3 مرتبہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ درود شریف پڑھیں۔ یہ میرا مشورہ ہے، آپ ہر نماز کے بعد ایک بار سورۃ اللیل پڑھیں اور انشاءاللہ بال گھنے بھی نظر آئیں گے اور گرنا بند بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو سیاہ بھی نظر آئیں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ آزمودہ وظیفہ ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ بتایا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث مبارکہ میں نے آپ کو پیش بھی کر دی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ضرور آپ یہ کریں گے اور اپنی زندگی میں ایک اہم حسن پیدا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب